اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دنیاوی تکلیفوں، پریشانیوں اور تنگ دستی کی وجوہات اور ان کے حل کے بارے میں جانیں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ ترجمہ: تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اور جو میرے ذکر یعنی قرآن اور نماز سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کی وجوہات اور ان کا حل بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی قرآن نہیں پڑھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اس طرح تسبیحات، ذکر سے غافل ہو جائے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اس کی زندگی تنگی کے ساتھ گزرے گی۔ ہم سب کو کبھی کوئی پریشانی، تکلیف، مشکلات آئیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ کہیں قرآن سے تو غافل نہیں ہو گئے، قرآن پڑھنا تو نہیں چھوڑ دیا، میں نمازیں پڑھنا تو نہیں چھوڑ دی، میں نے میری نمازیں تو نہیں کبھی پڑھ لیں، کبھی نہ پڑھیں۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، خوب دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلات دور نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اعراض برتے گا، تو اس کی زندگی مشکلوں سے گزرے گی۔ آپ دیکھیں جس طرح دنیا کی تنگی دو طرح کی ہوتی ہے، جس طرح خوشحالی دو طرح کی ہوتی ہے کہ نمبر 1 دلی اطمینان، سکون ہونا، نمبر 2 مال اور اولاد اور نعمتوں کی فراوانی، اسی طرح دل کی تنگیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اندر کی دل کی تنگی، مثلاً بے چینی، بے سکونی، نمبر 2 مالی تنگی، پھر اسی طرح پریشانیاں، بیماری، تکلیفیں۔ تو ان سب کی وجوہات اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے دور ہونا۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کبھی ہو گیا تو ہم پوری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، رمضان آیا ہے یا کوئی مشکلیں آئیں یا پریشانیاں، کوئی خوشی کا موقع ہوا، خواہش کوئی شادی کسی کی ہوئی یا پارٹی ہوئی یا کچھ بھی، ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا 1 یا 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن، رمضان میں تو خوب قرآن کھولتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ یا پھر اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو قرآن خوب پڑھتے ہیں چند دن، جیسے ہی تھوڑے دن گزرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں سب کچھ، اور قرآن پھر اسی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اوپر مشکلیں، تنگیاں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی مشکلوں سے گزرے گی۔ یا تو سب کچھ مال ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن دلی اطمینان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر نافرمانیوں کے باوجود مال ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خوشحالی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور اس کی مثال فرعون اور حامان اور اسی طرح قارون ہے کہ جس کے پاس بہت خزانے تھے، لیکن ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ تو اسی طرح دل کی بے چینی ہم دنیا میں عام یہاں پہ دیکھتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ بعض لوگ جو اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے غافل ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بہت خوشحالی ہے، وہ گھر، مال، عیش و عشرت ہر چیز ہے، لیکن کیا ہے دلی اطمینان نہیں ہوتا، ڈپریشن میں ہے، بے چینی، بے سکونی، اس کا سبب اللہ کے ذکر سے غفلت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، اس کو سمجھیں نہیں، نماز نہیں پڑھیں تو دل کا سکون ہو؟ یہ نعمتیں، یہ آسائشیں دلوں کو سکون نہیں پہنچاتی۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مالی طور پر کوئی مالی پریشانی ہو گئی، پھر اسی طرح بیماری، بہت بڑی کوئی بیماری آ گئی، سب کچھ موجود ہے لیکن اس بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں کھا سکتے، کوئی آرام نہیں۔ تو ان تمام تکلیفوں، پریشانیوں سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا حل سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف لوٹیں،
کتاب کو، اس قرآن کو جو ہم صرف رمضان میں یا پھر کسی کی فوتگی کے موقع پر کھولتے ہیں، ہم اس کو ڈیلی کھولیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، عمل کے طریقے بتا دیے، کون سے اچھے کام ہیں جو کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور کون سے غلط کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اس سب کا علم کب ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے۔ تو اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، ڈیلی تھوڑا سا بے شک ٹائم نکالیں اپنے لیے، 15 منٹ ڈیلی کے رکھ لیں کہ مجھے ڈیلی قرآن کو پڑھنا ہے اور ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح نمازوں کی طرف لوٹیں، اپنا جائزہ لیں، میری نماز کون سی مس ہو رہی ہے، کیوں مس ہو رہی ہے، 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیں۔ پھر اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار کثرت سے پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، تو دیکھیں کیسے نہیں ہم ان مشکلات سے نکلیں گے، کیونکہ قرآن اور اللہ کی ذکر کی طرف آنے سے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور دوسرا، معیشت دنکا سے ایک اور مراد ہے، اس کا مطلب کیا بیان کیا گیا کہ قبر کی زندگی بھی تنگ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف دھنس جائے گی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اگر ہم دنیا میں خوشحالی چاہتے ہیں، اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی زندگی، قبر کی زندگی بھی تنگی سے نہ روشن ہو اور بہت اچھی گزرے، اور آخرت میں بھی ہمارا انجام اچھا ہو، تو ان سب کی کامیابی کے لیے ہم سب کو قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا، ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی اور ذکر الہی کی۔ آج ہم سب کیوں رسوا ہیں؟ کیا کہا، جیسے کہ شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو آج ہماری رسوائی اسی لیے ہے دنیا میں بھی، کہ ہم قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، تو پھر کس طرح ہمیں سکون ہو، کس طرح خوشحالی ہو؟ ہم سب کو اس قرآن کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔